باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مظہر کلیم کے آگے پھر دیکھتے ہیں کہ مظہر کلیم کی ایک خامی جو ہماری نظر میں آتی ہیں، بلکہ خامیات میں سے ایک خامی ہے اور بہت بڑی اہم، وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر تیئس جو تھا وہ لیلا کا مجنو تھا، تو انہوں نے جولیا کو عمران کی مجنونہ بنا دیا، بہت غلط ہے۔ اب عمران جس طرح اس پہ طنز کرتا ہے، جس طرح اس کا مذاق اڑاتا ہے، جس طرح اس کے جذبات سے کھیلتا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا عمران کو، اور جولیا برداشت کرتی رہتی ہے۔ کوئی یہودی لڑکی ہوتی وہ لعنت بھیجتی اور کہتی کہ بھائی اتنی ایسے شخص سے تو شادی نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ ہمیں بہت بڑا اعتراض ہے کہ جولیا کا کردار، اور پھر وہ اکثر تنویر کے حوالے سے غالباً اس کو چھیڑتا ہے، یہ کوئی لڑکی برداشت نہیں کرتی۔ پھر جولیا کا کردار بڑا شریفانہ ہے، اور یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ جولیا ایک شریف لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران نے جس طرح اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کو چھیڑنا، اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا، جبکہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر جولیا میں یہ غلطی دکھائی دی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو عمران کے اس ایٹیٹیوڈ کے بعد، اس برتاؤ کے بعد، اس بیہیویئر کے بعد، تو اس کو لعنت بھیجنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا بھائی میں اس سے شادی نہیں کر رہی، کماری بھلی۔ اور پھر یہ کیوں دکھایا انہوں نے؟ ایک تو کردار اچھا دکھایا، یہ کریڈٹ ہم مظہر کلیم کو دیں گے کہ جولیا کا کردار اچھا ہے، وہ غلط کردار نہیں رکھتی، وہ ایک شریفی لڑکی ہے۔ لیکن شادی کرنا اور بات ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے کسی سے تو وہ تو اس کے جذبات کا لحاظ رکھے، نہیں کرنا چاہتا صاف صاف بتا دے، لیکن یہ چھیڑتا ہے، اس طرح بات کرتا ہے، اس سے مظہر کلیم نے علمی معیار اپنا گرایا ہے، کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی سوئس لڑکی ہوتی تو وہ تو پھر ہنگامے کرتی اس پہ، اگر یہ سوئٹزرلینڈ میں جائے تو وہ تو پھر پسند نہیں کریں گے، مجھے بھی پسند نہیں ہے کسی لڑکی کے کردار، فردی ہی کردار ہی صحیح۔ مظہر کریم نے بہت غلط کیا ہے عمران، اور اب اگر ہم ناول کی دنیا میں آئے تو عمران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ عمران نے خود تو کچھ نہیں کیا، وہ تو کردار ہے، وہ بھی مظہر کلیم کا، مظہر کلیم نے ایسا لکھا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں رد کرتا ہوں اس کو، مظہر کلیم کو اور عمران کو، دونوں کو، بلکہ عمران کے توسط سے مظہر کلیم کو رد کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ پھر بھی کرداروں کا ایک تقدس ہوتا ہے، کوئی عزت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ فریدی کے کردار کو کیا کہتے ہیں غدار، سچ مچ کا ہی غدار دکھا دیں، بڑا ظلم کریں گے کردار کے ساتھ۔ جولیا کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ آپ مانیں۔ اگر آپ یہ نہیں تسلیم کرتے تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ناولوں میں اس کے عمران کے اس ایٹیٹیوڈ کے بعد ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ جونیا نے اس سے کم از کم یہ خواہش شادی کی ختم کر دی، اس کو پسند کرنا ختم کر دیا، لیکن یہ چیز رکھی ہے انہوں نے مظہر کلیم نے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کردار کے ساتھ ناانصافی ہے۔ شاید پڑھنے والے جو مظہر کلیم کو ملے تھے وہ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی ناانصافیوں کو تلذذ میں اڑا دیتے ہیں، تلذذ نہیں ہے۔ ہم جیسے ڈیپ تھنکر جو کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ، ظاہر ہے ڈیپ تھنکر کی مت کہیے، میرا مطلب ہے حساس، سینسیٹیو لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اسے جنہیں کرداروں کسی کی کا تقدس بھی عزیز ہوتا ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے کرداروں سے۔ تو ہم تو کہیں گے عمران کا کردار ہمیں کیوں پسند نہیں ہے۔ مظہر کلیم کے عمران کی بات ہو رہی ہے، بلکہ مجھے تو جگہ جگہ ابن صفی میں بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑیں ابھی، ابن صفی کو، ابن صفی بلکہ میں تو ابن صفی کہوں گا۔ اور یہاں پر یہ بتائیں کہ میں خامیات، تیاریات، اس طرح کے جمع استعمال کرتا ہوں، تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، بہرحال آپ اعتراض نہ کریں، میں پہلے سے ہی بتا دیا۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جولیا کی یا تو شادی کرا دیتے عمران سے، ٹھیک ہے اولاد نہ دکھاتے مگر ایک شادی کرا دیتے، لیکن اگر یہ نہ دکھاتے تو پھر یہ تھا کہ جولیا کو اس کی توجہ ختم کراتے۔ وہ سیکریٹ ایجنٹ تھی تو تھی، اس کو نہیں پسند تھا، شادی کا شوق تو نہیں تھا، ختم کر دیتے اس کا شوق، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے، اس کردار کے ساتھ زیادتی کیا ہے، جبکہ اس کردار کو شریف دکھایا ہے۔ اگر وہ شریف نہ ہوتی تو بہت کچھ کر رہی ہوتی وہ، اور وہ کچھ کر رہی ہوتی جو کیا کہتے ہیں، میں باقی نام نہیں لینا چاہتا، بعض مصنفین کا جنہوں نے توہین کرداروں کی ہے،
میں اس کو کیا بتاؤں. شاید اسی خوف سے فاروق احمد نے اشتیاق احمد کو کے کرداروں پہ اتنا زبردست کاپی رائٹ ایکٹ لگایا ہے کہ کوئی ان کے کرداروں کی توہین نہ کر سکے. شاید یہ وجہ ہو. اگر یہی نہیں تھا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ سقم ہے، یہ وہ عیب ہے، یہ وہ خطا ہے جو مظہر کلیم کے ناولوں میں نظر آتی ہے، اور جولیا کا کردار یہ چیز ہمیں تکلیف دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ اتنی زبردست فائٹر ہے، سیکنڈ ان چیف ہے ایکس ٹو کے بعد. عمران کی کیا مجال ہے کہ اس سے وہ اس قسم کی بات کرے، لیکن نہیں، اس نے برداشت کیا ہوا ہے اس کو. کیوں؟ یہ بات ہے. جہاں تک تنویر کا تعلق ہے تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہے. تنویر کا کیا مجال ہے کہ سیکنڈ ان چیف جو ہے ایکس ٹو کے بعد نیکسٹ ہے سیکرٹ سروس کی، اس سے وہ شادی کا ارادہ رکھے. وہ تو بات کرتے ہوئے 10 دفعہ لڑکھڑائے گی زبان اس کی. ہاں جولیا رکھ سکتی تھی، تاکہ گفتگو کی ایک عورت بھی ہے، وہ ایک مرد ہے، مگر وہ اپنے چیف کا بھی تو لحاظ رکھے نا. اس طرح تو نہیں ہوتا. چیف کو یہ رائٹ تھوڑا مل جاتا ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے. لیکن بہرحال عمران نے بہت غلط کیا، اور تنویر کے غالباً جو اس نے کچھ کیا وہ بھی مظہر کلیم ہی کا روپ ہے. انہوں نے اس انکارنیشن میں یہ حرکتیں کی ہیں، عمران کے انکارنیشن میں یہ حرکتیں کی ہیں. سخت اعتراض ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا آپ لیکن پتہ ہے کیا ہے، جو ان کو خارجین ملے انہوں نے کسی نے اعتراض نہیں کیا. ذہنیت ہی ان کی ایسی تھی جن کو کرداروں کے عزت، کرداروں کی اہمیت، کرداروں کی ڈیلیکیسی اور کرداروں سے محبت نہیں تھی. ان کو صرف ناول کے ایک بہاؤ سے محبت تھی، چند جملوں سے محبت تھی، اور ایک چھیڑ سے محبت تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں لڑکیوں کو چھیڑنے کا ایک شور جو رواج تھا، اس کو استعمال کیا ہے مظہر کلیم صاحب نے. اگر آپ ہماری بات مان لیں تو غلط کیا. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے ہی نہیں. بہرحال ہم تو ہر لڑکی کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو. ہمارا تو اصول ہی یہی ہے، اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں، مگر کم از کم ہمیں وہ معیار تو نہیں متوقع ہے مثلا کلیم سے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے، یہ تو کسی معیار پہ نہیں آتا. کم از کم جن وجوہات پر ہمیں مظہر کریم کے ناولوں میں عیب نظر آ رہے ہیں، عیوب نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا عیب یہی ہے. غور کر لیں، اور اگر پسند آتا ہے آپ کو تو ہماری بات کو غور کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. والسلام علیکم.